السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی پارٹ 13 میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم دیکھیں گے تھانیسر قلعے کی تسخیر۔ اصل میں تھانیسر قلعے کی جو سپر پاور تھی وہ اس کے قوی ہیکل ہاتھی تھے۔ تھانیسر قلعے کی جو سپر پاور تھی وہ اس کے تھے قوی ہیکل ہاتھی۔ کوئی بھی حکمران اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھی اس قدر جارحانہ انداز میں لڑتے تھے کہ اگلا چاہے جتنا مرضی طاقتور ہو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے تھانیسر قلعے کے حکمران کو ان کے ہاتھیوں کے اوپر بڑا ناز تھا۔ لیکن اب اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ تھانیسر قلعے کو فتح کرنے کے لیے بت شکن سلطان محمود غزنوی نکلا تھا۔ لیکن سلطان محمود غزنوی کو بھی یہ قلعہ فتح کرنے میں کچھ آسانی نہ تھی۔ ان کی پہلی مشکل تو ایک ایسا جنگل سے گزرنا تھا جس سے پہلے کوئی بھی نہیں گزرا تھا، اور اس میں سوائے حیوان اور پرند چرند کے کوئی انسان تو کیا کوئی گھوڑا بھی نہیں گزرا تھا۔ اس لیے سلطان محمود غزنوی کو سب سے پہلے اس جنگل کو عبور کر کے پھر تھانیسر قلعہ کے پاس پہنچنا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے جیسے تیسے کر کے وہاں سے اپنی فوج کو نکال لیا، اور اس جنگل سے وہ پہلا ایسا حکمران تھا کہ جو اس جنگل تھانیسر کے قریب جو جنگل تھا اس کے قریب سے بڑی ہی آسانی کے ساتھ اور نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرا بڑا مسئلہ جو سلطان کو اس قلعے کی فتح کے دوران پیش آیا وہ تھا تھانیسر کے قلعے کے نیچے بہنے والی ندی۔ دوسرا بڑا مسئلہ تھا تھانیسر کے نیچے بہنے والے صاف پانی کی ندی، کیونکہ اس کی تہہ پتھر کی تھی اور اس کے کنارے جو تھے وہ ناہموار تھے اور وہ تیر کی طرح نوکدار تھے۔ اب ان کے اوپر سے گزرنا بہت ہی مشکل تھا۔ لیکن سلطان محمود غزنوی نے جیسے تیسے کر کے اس نوکدار ندی سے گزر کر اپنی فوج کو نکال ہی لیا۔ اب تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ ندی کے پیچھے دشمن چھپا ہوا بیٹھا تھا، اور وہ بھی اپنے قوی ہیکل ہاتھیوں کے ساتھ۔ یہاں سلطان نے ایک بہت ہی عمدہ چال چلی۔ اس نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ 2 حصوں کو اس نے دشمن کے لشکر کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا، جبکہ ایک لشکر کو لے کر وہ ادھر ہی کھڑا رہا۔ جب دونوں لشکر نے آپس میں ایک دوسرے سے جنگ شروع کر دی اور دشمن کے اوپر حملہ کر دیا، تو جب جنگ شدید بڑھ گئی، سلطان محمود غزنوی اپنا باقی لشکر لے کر بھی میدان جنگ میں اتر گیا۔ لیکن اب 3 حصوں میں دشمن کی فوج کو تقسیم ہونا تھا، اور وہ بھی قوی ہیکل ہاتھیوں کے ساتھ، جو کہ ایسا کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ اور جب ہاتھی بپھر گئے تو اس وقت ان کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو گیا، اور دشمن کی فوج آپس میں ہی بپھرنے لگی اور ساری فوج ٹوٹ کے بکھر گئی۔ یوں سلطان نے ان کا تعاقب کیا اور بے شمار ہندوؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور بہت سے ہاتھیوں کو اپنے قبض میں لے لیا، اور یوں اس ناقابل تسخیر قلعے کو بھی فتح کیا۔ اب تھانیسر کا جو قلعہ تھا وہ ہندوؤں کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ تھا جتنا کہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ۔ اسی لیے جب سلطان محمود غزنوی نے اس قلعے کو فتح کیا تو دل کھول کے بتوں کو توڑا، اور سب سے بڑے بت کو غزنی بھیج دیا تاکہ اس کو پیروں تلے روندا جائے۔ اور اگر مال غنیمت کی بات کریں تو سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ اتنا مال غنیمت لگا تھا کہ جس کا حساب آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہیں صرف ایک یاقوت ملا تھا، جس کا وزن صرف ایک یاقوت کا وزن 60 تولے تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے سلطان کا کشمیر کے اوپر حملہ، اور کشمیر کو سلطان کیوں فتح نہ کر سکے۔ جزاک اللہ۔